بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر آپ اس گمان میں ہیں کہ آپ نے کسی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، وقت دیا، اپنی نیند خراب کی، سونے کے اوقات تبدیل کیے، اپنا لہجہ، عادات، زندگی جینے کے انداز بدل ڈالے کہ ان سب کی اگلے بندے کی نظر میں بہت اہمیت ہوگی، تو مبارکباد قبول کیجئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ صرف استعمال کیے گئے۔ اتنی سی تو انا ہونی چاہیے کہ جب کوئی ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے تو چھوڑ دو، پھر سے اسی کا سہارا مت لو۔ جب کسی کا لہجہ اجنبی لگے تو اس پر اپنے احساسات ضائع کرنا بند کر دو۔ جب کوئی ساتھ چلتے چلتے بیچ راستے میں چھوڑ دے تو اکیلے چلنے کی ہمت اپنے اندر خود پیدا کرو۔ کوئی نظر انداز کرے تو نظروں سے خود اوجھل ہو جاؤ۔ اتنی سی انا ضرور ہونی چاہیے۔ منزل کو چھونے سے قبل واپسی ہو جائے، بنے ہوئے کام بگڑ جائیں، زندگی سے کنٹرول چھوٹ جائے، حالات حق میں بہتر نہ ہوں تو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کچھ آ گیا ہے۔ بیٹیوں کا دل کبھی باپ کے ہاتھوں نہیں ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ پھر وہ ساری زندگی کوئی جوڑ نہیں سکتا۔ باپ ان کی زندگی کا وہ پہلا مرد ہوتا ہے جس پہ وہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی ہیں، اور جب باپ کی وجہ سے ہی ان کا دل ٹوٹتا ہے تو وہ پھر دنیا کے کسی بھی مرد پر مکمل اعتبار نہیں کر پاتی۔ ایسی لڑکیاں ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہتی ہیں۔ دنیا میں 99% لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنے باپ سے پیار بہت کرتی ہیں، لیکن وہ کبھی نہیں چاہتی کہ ان کا شوہر ان کے باپ جیسا ہو، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اپنی ماں کو چھپ چھپ کر روتے دیکھا اور اپنی ہنسی کے پیچھے اپنے آنسوؤں کو چھپاتے دیکھا ہوتا ہے، اور اپنی ماں کو اپنے باپ کی وجہ سے روتے دیکھا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ انہیں احساس ہو جائے ہمارا دل دکھانے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ انہیں خود کی غلطی شاید کبھی نظر ہی نہیں آتی۔ جانتے ہیں، یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کو ہی ہوتے ہیں۔ انسان کو کبھی اتنا بھی اکیلا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق ہی نہ پڑے۔ کوئی ہماری غیر موجودگی کو دنوں تو کیا مہینوں تک نوٹ نہ کرے۔ خدا ایسی تنہائی کسی کو نہ دے۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جس سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں یا کوئی وضاحت دے سکیں۔ لیکن شاید وضاحت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ جب رشتے وضاحتوں کے محتاج ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ ان کی عمر تمام ہو چکی۔ زندگی کسی نہ کسی موڑ پر آپ کو تنہا کر دیتی ہے۔ جب پاس تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جس کے سامنے ہم رو سکیں، جس کے ساتھ اپنے دل کا سارا بوجھ ہلکا کر سکیں۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے جب یہ تنہائی سکون دینے لگتی ہے۔ ہم وہ سمجھدار ہیں جنہیں پتہ ہے کہ کس نے ہمیں کتنا بے وقوف بنایا ہے، کس نے ہمیں کتنا استعمال کیا ہے، کون لوگوں کے سامنے ہمارے خلاف بولتا ہے، کس کے اندر ہمارے لیے کتنا زہر ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے سامنے کتنا میٹھا ہے۔ بہت سے سبق ملنے کے بعد ہم سمجھدار ہو گئے ہیں۔ ہمیں سب پتہ ہوتا ہے، ہم وہ سمجھدار ہیں۔ ایک کڑوا سچ بتاؤں، جب آپ کسی کو یہ احساس دلا دیتے ہو کہ آپ اس کے بغیر جی نہیں سکتے، تو پھر وہ آپ کو جینے نہیں دیتا۔ وہ آپ کو پل پل مارتا ہے، کبھی اتنا پیار دیتا ہے کہ آسمان پر بٹھا دیتا ہے، اور اگلے ہی پل زمین پر پٹخ دیتا ہے۔ تکلیف بہت ہوتی ہے جب دل میں بہت کچھ ہو اور زبان خاموش ہو جائے۔
نہ کوئی سننے والا ہو اور نہ کوئی سمجھنے والا۔ پھر یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے ہمارا۔ لوگوں سے امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ کبھی بھی ہماری امیدوں پر پورا نہیں اترتے۔ بعض لڑکیاں کتنی خوش قسمت ہوتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں اکٹھی کر کے انہیں دے دی ہیں۔ خوبصورتی، ذہانت، دولت، قسمت، وہ جو چیز چاہیں زندگی میں بڑے آرام سے پا لیتی ہیں، چاہے وہ کسی کا پیار ہو یا کسی کی توجہ۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی شہزادیوں کی طرح رہتی ہیں اور سسرال جا کے بھی ان کا وہی مقام برقرار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے آپ زیادہ سوچتے ہیں ویسے ہی آپ کو وہ چیزیں نظر آنا بھی شروع ہو جاتی ہیں جو کبھی وجود ہی نہیں رکھتی، اور زیادہ تر وہ باتیں سچ نکل آتی ہیں، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوتا ہے جیسا آپ گمان رکھو گے ویسا ملے گا۔ اسی لیے ہمیشہ مثبت سوچیں۔ تمہیں لگتا ہے لوگ قسم اٹھا کر جھوٹ نہیں بولتے تو تم بہت معصوم ہو۔ جنہوں نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے بھی جھوٹ بول لیتے ہیں، اور جنہوں نے سچ بولنا ہو انہیں قسموں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جھوٹ اور سچ کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تم کسی انسان کو دیکھ کر یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک اور انسان چھپا ہوا ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے عورت کا معیار کیسا ہونا چاہیے؟ عورت میں انکار کی جرت ہونی چاہیے۔ ہر ایرے غیر مرد سے بات کرنا عورت کا معیار گرا دیتا ہے۔ عورت ایسی ہو کہ ہر غیر مرد اس سے بات کرتے ہوئے 1000 بار سوچے، یہ نہیں کہ کسی بھی غیر مرد سے وہ خود بات کرے۔ یہ معیار نہیں ہوتا عورت کا۔ عورت کی حیا شیشی میں بند ایک ایسی خوبصورت خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اگر وہ خوشبو اڑ جائے تو خالی شیشی کو لوگ پھینک دیا کرتے ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر میں آنے والا مرد یا عورت حاسد اور بد نظر والا ہے؟ یہ 6 نشانیاں جن سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کو نظر لگ چکی ہے۔ گھر میں کوئی شیشے کا برتن یا کھڑکی کا کانچ یا آئینہ ٹوٹے گا، اگلے ہی دن کوئی سوکھا پودا ٹوٹ جائے گا یا پودا ٹوٹا ہوا ملے گا، بجلی سے چلنے والی چیز اچانک خراب ہو جائے گی، یا اس شخص کی موجودگی میں بلب ہی فیوز ہو جائے گا یا تار وغیرہ جل جائے گی۔ اگر گھر میں پالتو جانور پرندے ہیں تو وہ بیمار ہو جائیں گے۔ شدید نظر میں جانور پر نظر کا اثر خود پر لے کر بھی مر سکتے ہیں۔ گھر میں کوئی ایسی چیز بھی ٹوٹ سکتی ہے جس کا یقین نہ تھا کہ یہ بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ گھر میں اچانک لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ کوئی غلط فہمی ایسا غصہ دلائے گی کہ سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا کہ ایسا کیوں ہوا۔